صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دوسرے گروہ سے ایک طبقہ دوسرے طبقے سے ٹکراتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ادھر کھڑا ہے، ایک انسان ادھر کھڑا ہے، ایک گولی مار رہا ہے، ایک گولی کھا رہا ہے، ایک پتھر چلا رہا ہے، ایک پتھر کھا رہا ہے، لیکن انسان انسان سے ٹکراتا ہے، افراد افراد سے ٹکراتے ہیں۔ میں بار بار ان لفظوں کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ جو عام طور پر انقلاب ہے اس سے جب محسوس کر لیں گے تو پھر میں اس جملہ کہنے کا ماحول مجھے ملے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں۔ تو عام انقلابات میں اور انقلاب محمدی میں فرق یہ ہے کہ عام انقلابوں میں انسان کو انسان سے ٹکرانے کی تربیت دی جاتی ہے، انسان انسان کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن انقلاب محمدی وہ انقلاب ہے جہاں انسان کسی اور سے لڑنے نہیں جاتا ہے، انسان خود اپنے آپ سے لڑتا ہے۔ انسان کی جنگ کسی اور انسان سے نہیں ہوتی ہے، اپنے نفس سے ہوتی ہے، اپنی ذات سے ہوتی ہے، اپنی خواہشات سے ہوتی ہے، اپنی مرضی سے ہوتی ہے، اپنی برائیوں سے ہوتی ہے، اپنی خرابیوں سے ہوتی ہے۔ تو دنیا کے انقلاب دوسروں سے لڑنا سکھاتے ہیں، مگر اسلامی انقلاب محمدی انقلاب خود اپنے آپ سے لڑنا سکھاتا ہے، اپنی برائیوں سے لڑنا سکھاتا ہے، اپنے نفس سے لڑنا سکھاتا ہے۔ ہمارے دعا کی ذات پہ بابا سے بلند صلوات۔ اور حضور کو اس انقلاب میں جو کامیابی ملی ہے اس کے لیے دو چار جملے ہی کافی ہیں متوجہ ہونے کے لیے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ سروں کو کاٹ کے گلے میں لٹکانے والا سر کٹانے میں شرف محسوس کرنے لگا، دوسروں کی جان لے کے فخر کرنے والا جان دینے کو شرف محسوس کرنے لگا۔ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، اور یہ تبدیلی کہاں سے کہاں تک آئی، ان لفظوں کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کے دو کلمات کے سہارے اس پورے منظر کو کہاں سے کہاں تک تبدیل کیا انسانیت کو سرور کائنات نے، دو لفظوں کے سہارے آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ دونوں لفظ بھی آپ کے جانے پہچانے ہیں، وہ آیتیں بھی قرآن مجید کی آپ کی جانی پہچانی ہیں۔ ایک آیت وہ ہے جو حضور نے جب اپنے انقلاب کا آغاز کیا ہے تو اس وقت کی صورتحال کو بیان کر رہی ہے، اور ایک آیت وہ ہے جو حضور کے پیغام کے اختتامی دور میں نازل ہوئی۔ اس ابتدا اور اس انتہا میں کل کتنی مدت ہے؟ 23 سال، 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے، 23 برسوں کے اس سفر میں انسانیت کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے صاحب معراج پیغمبر نے، کہاں نزول اور تنزل کی منزلوں میں تھی انسانیت اور کہاں پہنچایا ہے۔ دو آیتوں کے سہارے، دونوں آیتیں آپ کے کانوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ روزانہ سورہ جمعہ کی تلاوت بہت سے مومنین کرتے ہیں، ورنہ کم سے کم نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کی تلاوت ہم سنتے ہیں، اس میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی غرض اور اس کے مقصد کو بیان کرنے کے بعد اس ماحول کو قرآن نے بیان کیا جس میں پیغمبر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ تو مقصد بعثت پیغمبر بتایا، کیوں بھیجا؟ روز سنتے ہیں آپ، تاکہ ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ نفسوں کو پاک کرے کا مطلب کیا ہے؟ پانی سے نہلائیں۔ نفسوں کا پاک کرے مطلب یہ ہے کہ ان کی زبان اب جھوٹ نہ بولیں، ان کے کان اب حرام آوازیں نہ سنیں، ان کے دل و دماغ میں گناہ کا خیال پیدا نہ ہونے پائے۔ نفسوں کے پاک کرنے کا مطلب یہ ہے، نفسوں کو پاک کریں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، اور ان کے درمیان بیٹھ کے آیات الہی کی تلاوت کریں۔ یہ تو ہے ڈیوٹی اور ذمہ داری، مگر کہاں، کس ماحول میں، یہ کام کہاں کرنے آئے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کن حالات میں حضور آئے؟ جب وہ پہلے سے کھلی گمراہی میں پڑے تھے، یعنی یہ جو گمراہی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، پکی ہو چکی ان کے درمیان۔ 2-4 دن کی گمراہی نہیں کہ عادتیں آسانی سے بدلوا دی جائیں، نسلوں سے برائیاں چلی آ رہی ہیں، نسلوں سے شرابی ہیں، نسلوں سے قاتل ہیں، نسلوں سے بدکار ہیں، نسلوں سے بت پرست ہیں۔
اور گمراہی بھی کھلی ہوئی، اتنی کھلی ہوئی گمراہی کہ دنیا کی بدترین تہذیب میں بھی عبادت کے موقع پہ کپڑے پہن لیے جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو روزانہ سڑک پہ جو منظر ہے وہ چرچ میں نہیں دکھائی دیتا، لیکن وہ کھلی ہوئی گمراہی وہ ہے کہ وہاں لباس اتار کے عریاں ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کیا جا رہا ہے. اتنی گمراہی. اس گمراہی میں، اور میں پھر جملہ کہنا چاہوں گا، اپنے بزرگوں سے سنا ہوا خالی دوہرا رہا ہوں، کہ جب بے حیائی اس حد تک آ گئی ہو کہ مذہبی اور مقدس مقامات پہ بھی مرد و زن عریاں ہو کے طواف کر رہے ہو خانہ کعبہ کا اور عبادت کر رہے ہو، اور اس بے حیائی کو پیغمبر اس طرح سے بدلے کہ سیدہ نمونہ بن جائے حجاب کا. تو اگر اس بے حیائی کو اس حجاب کی منزل تک لایا جا سکتا ہے تو آج یہ زمین بگڑ کے بھی، آج یہ انسانیت بگڑ کے بھی، چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ امریکہ ہو، بے حجابی اور بے حیائی کتنی منزل پہ آئی ہو، مگر اس منزل پہ تو نہیں آئی ہے کہ گرجا گھروں میں، چرچوں میں اور عبادت گاہوں میں عریانیت کے مظاہرے ہو رہے ہوں. تو اگر اس بگڑے ماحول میں حجاب کیا جا سکتا تھا جو نسلوں سے چلا آ رہا ہے، تو یہ تو اس سے بہرحال کم بگڑا ہوا ماحول ہے. آواز بلند صلوات. تو خدمت کہاں سے شروع کی؟ ضلال مبین، کھلی گمراہی. 23 سال کی مختصر مدت، 70 سے زیادہ جنگیں، 13 سال تو مکے کے نکل گئے خالی اصول و عقائد سمجھانے میں، احکام آئے نہیں، دین کے جزیات آئے نہیں. جتنا دین جس پر عمل کرنا ہے، جسے اپنانا ہے، جن برائیوں کو چھوڑنا ہے، جن اچھائیوں کو اپنانا ہے جو ہمارے ایمان سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ساری چیزیں مدینے میں آئی ہیں. نماز سے لے کے جہاد تک کا حکم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک، شراب کی حرمت سے لے کے ربا اور سود اور حجاب تک کا حکم سب مدینے کے ہیں. تو 13 سال تو مکے کے خالی عقائد پہنچانے میں، پیغام توحید دینے میں، پیغام آخرت دینے میں نکل گئے. بچے 10 سال، ان 10 برسوں میں 70 سے زیادہ جنگیں لڑنا پڑی ہیں، پھر حکومت کا نظام ہے، پھر مختلف صلحیں ہیں، مختلف پیغامات دین ہیں. یہ کارنامہ نہیں ہے، یہ معجزہ ہے ہاتھ پیغمبر کا. اس چھوٹی سی زندگی میں صرف 10 سال ملے ہیں، مگر کہاں سے پہنچایا؟ کھلی گمراہی سے جو کام شروع ہوا تھا، وہ جب غدیر کی اونچائیوں پر پہنچا تو آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کھلی گمراہی، ضلال مبین سے اللہ کی رضا تک پہنچانے کا سفر اس مختصر سی مدت میں کون انجام دے سکتا تھا سوائے ختمی مرتبہ. جب اس چھوٹی سی مدت میں اتنا لمبا سفر اس وقت کے گمراہ انسان نکل لیا. کہاں سے وہ نکلے؟ پتھروں سے، عریانیت سے، بدکاریوں سے، بے غیرتی اور بے حیائی سے، قتل سے، لوٹ سے، مار سے، شراب سے. تو الحمدللہ ہم آپ تو ان برائیوں کا شکار بھی نہیں، ہم میں بہرحال ان کے مقابلے میں کم برائیاں الحمدللہ. تو جب ان برائیوں سے نکل کے ان میں کیسے کیسے کردار پیدا ہو گئے، کیسے کیسے نمونے دنیا کے سامنے آ گئے. میں سلمان و ابوذر کی بات نہیں کرتا، یہ تو وہ مقدس شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے ظاہری دور سے پہلے بھی ہمیشہ پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن کیا مسلمانوں میں خلوص نام کی چیز نہیں تھی؟ نہیں. مخلص ترین لوگ، احد کے شہداء، بدر کے شہداء اور باقی دیکھیں آپ کیسے کیسے نمونے اس وقت دین اور ایمان اور تقوی اور اخلاق کے تیار ہوئے ہیں. تو ان برائیوں سے نکل کے اگر انسان آ کے اتنا اچھا بن سکتا ہے تو ہم تو ان برائیوں میں نہیں ہیں، ہم کیوں اچھے نہیں بن سکتے؟ بس میرے عزیزو، اب اس کے بعد جو میری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، روزانہ میں 2 پہلو اپنی گفتگو کو رکھتا ہوں. ایک سیرت کا کوئی رخ رکھا جائے اور پھر اس سے اپنی زندگی میں کیا سیکھا جا سکتا ہے. اس برائی کو مٹانے کی مہم میں ہمارا اور آپ کا حصہ بھی ہے. اپنی ذات سے برائی کو مٹانا، اس کے بعد اپنے گھر سے برائی کو نکالنا، اس کے بعد اپنے ماحول سے برائی کو نکالنا، اپنی ذات میں خوبیوں کو پیدا کرنا، ڈھونڈ کے کون سی خوبی کہیں برادر مومن نے دیکھا اس کی ایک اچھی عادت ہے ہم اپنا لیں، کہیں ہم کو محسوس ہوا کہ یہ بری بات ہے ہم جو کر رہے ہیں ہم اسے چھوڑ دیں. یہ ذات سے شروع ہوتا ہے، کنبے میں پہنچتا ہے، بچے، بیوی، گھر والے، اس کے بعد پھر دوست، احباب، خاندان، پھر پورا ماحول.
میرے عزیزوں، الہی مزاج میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا اور نیکیوں کا پھیلانے والا۔ ہم فطرت کے لحاظ سے دونوں چیزیں چاہتے ہیں، ہماری برائی کا کسی کو پتہ نہ چلے اور ہماری اچھائیوں کا سب کو پتہ چل جائے۔ میں نے کل یہ گزارش کی تھی کہ مالک نے دونوں وعدے کیے ہیں، وہ برائیوں کو چھپاتا ہے اور وہ اچھائیوں کو پھیلاتا ہے۔ ہمیں خود کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مہم اگر ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہماری برائی کسی تک نہ پہنچے، ہم نے اگر خدا نخواستہ نماز قضا کر لی ہے تو کسی کو پتہ نہ چلے، اگر خدا نخواستہ ہم خدا نخواستہ کہیں جا کے نجس کھانا کھا کے آئے ہیں تو اور کسی کو نہ پتہ چلے، ہم نہیں چاہتے۔ اور یہ فطرت انسانی، اللہ نے اس کو رکھا ہے، پھیلانے کو جائز نہیں قرار دیا۔ یہ کوئی ایمانداری نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت بیانی نہیں ہے، یہ کوئی سچائی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جرم نہ کرو، اور کرو تو چھپا کے رکھو، پردہ ڈال کے رکھو، اس لیے کہ اگر چھپاؤ گے تو تم اکیلے مجرم رہو گے، اور اگر چھپاؤ گے نہیں تو دوسرا دیکھ کے اس راستے پہ آ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے گناہوں کو جس گناہ سے دوسرے گناہ کی راہ کو اپنا سکتے ہیں ان پر خصوصی غضب الہی کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے ایک جگہ میدان جہاد سے فرار کی جگہ، میدان جہاد سے بھاگنا۔ قرآن مجید اس کے لیے خصوصی الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو دشمن کے مقابلے میں منہ پھیر کے بھاگے، طاقت حاصل کرنے کے لیے نہیں، پلٹ کے حملہ کرنے کے لیے نہیں، دوسرے کسی بڑے گروہ سے مل کے جہاد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ڈر کے۔ تو یہ جو بھاگنے والا جب بھاگتا ہے تو قرآن کہتا ہے باء بغضب من اللہ، یہ ایسے نہیں ہٹا میدان جنگ سے، اللہ کا غضب لے کے پلٹا۔ یہ لہجہ ہر گناہ میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ آخر یہاں کیا خاص بات ہے؟ جان بچا کے آدمی بھاگا ہے تو آخر غضب لے کے کیوں بھاگا ہے؟ تو اگر آپ ذرا سے غور کریں گے تو یہاں کا جرم جو یہ اکیلا کر رہا ہے، یہ ایک اکیلا جرم نہیں کر رہا ہے۔ میدان جنگ میں سب ڈٹے ہوئے ہیں، سب لڑ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سپاہی کے پیروں میں تزلزل آیا، اس نے رخ موڑا، دشمنوں کی طرف پشت کی۔ اب جو وہ مڑ کے چلا تو ابھی تک کسی دماغ میں نہیں تھا کہ ہم میدان چھوڑیں، لیکن ایک نے جو میدان چھوڑا تو دوسرے کے دماغ میں آیا ہم بھی کر سکتے ہیں، تیسرے کے دماغ میں آیا ہم بھی کر سکتے ہیں، چوتھے کے دماغ میں آیا ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جرم نہیں رہا، اس نے جرم کی راہیں کھول دی ہیں۔ پروردگار کہتا ہے اکیلے مجرم بنو تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن جب تم دوسروں کے لیے جرم کی راہیں کھولو گی تو پھر تمہیں غضب خدا کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں۔ وہ برائی کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ میرے عزیزوں، روایات میں سے ایک روایت ہے انتہائی قابل توجہ۔ روایت یہ کہتی ہے معصوم سے منسوب کہ مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر 3 صفتیں نہ پیدا کرے۔ مگر کون سی 3 صفتیں؟ ایک اللہ کی صفت، ایک نبی کی صفت اور ایک ائمہ کی صفت۔ مومن نہیں ہو سکتا، لا یکون المؤمن مومنا، مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے اندر ایک خوبی اللہ کی نہ پیدا کرے، ایک خوبی نبی کی پیدا نہ کرے۔ خوبی پیدا کرے گا اللہ نہیں ہو جائے گا، خیال رہے۔ اللہ کے پاس بھی علم بھی ہے، اللہ عالم ہے، ہم آپ بھی تھوڑے علم والے ہیں، سب کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ علم جو اللہ والا علم ہے وہ نہیں ہمارے پاس علم ہے، وہی خوبی اس کے پاس ہے وہی ہمارے پاس، لیکن فرق ذرے اور آفتاب کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بھی ہمارے اور مالک کے درمیان، اس کے علم کے درمیان نہیں۔ جن کو اس نے علم دے دیا ان کے ہمارے علم کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کے اندر جو خوبی ہے، جو کمال ہے، وہ اپنے اندر پیدا کرے۔ روایت کے جملے سن لیں پورے، کہا ایک اللہ کا کمال اور اس کی صفت، ایک نبی کی صفت اور ایک اوصیاء کی صفت، ائمہ طاہرین کی صفت اپنے اندر جب تک پیدا نہ کرے مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی صفت کون سی؟ روایت میں نے اسی لیے سنائی، لیکن روایت پوری سنا دوں گا انشاءاللہ۔ آپ چاہے سلامات بھیجیں چاہے چپ کے بیٹھے رہیں۔ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ روزے کا اثر کتنا۔ نعرہ حیدری!
عزیزوں میں نے آپ کا جو وقت مسلسل کئی دنوں سے لیا اور آج پھر لے رہا ہوں وہ بے مقصد نہیں ہے میرے عزیزوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ گناہوں کو کم کرنے کے لیے، برائیوں کو زندگی سے کم کرنے کے لیے، اچھائیوں کو بڑھانے کے لیے جو پیغمبر کا مشن تھا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق پیدا نہ کروں، اخلاق کی اعلیٰ ترین کوالٹی کو تمہارے درمیان مکمل کر دوں. تو اس راستے پہ ہمیں چلنا ہے. ماہ مبارک اس کی مدد کا مہینہ ہے. برائیوں کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کا ایک سب سے پہلا قدم زبان پر اپنے قابو حاصل کرنا ہے. جو نہ جانے کتنی برائیوں کا دروازہ کھولتی ہے. میری گفتگو کہیں اس سے الگ نہیں گئی ہے. میں نے آج یہ کہا ہے کہ اللہ کو گناہ کا پھیلانا پسند نہیں ہے. میں خود گناہگار بنوں تو میں اپنے بارے میں بتاؤں، آج میں نے نماز قضا کر دی، آج میں نے نامحرم کو خوب جی بھر کے دیکھا، نہیں، حرام ہے میرے اوپر، میں اپنے گناہ کا تذکرہ نہیں کر سکتا. اور گناہ صغیرہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اگر آدمی گناہ کر کے لوگوں سے بتاتا پھرے. اور اس کے بعد جب مجھے اس کی اجازت نہیں کہ میں اپنی برائیاں دوسروں کو بتاؤں تو مجھے اس کی کہاں اجازت ہے کہ میں دوسروں کی برائیاں ڈھونڈ کے پھیلاتا پھروں. میں اسی جگہ لانا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے کی نہ جانے کتنی مشکلیں صرف اس ایک مسئلے سے پیدا ہوتی ہیں. جھگڑے، لڑائی، دوریاں، اختلاف، مقدمے بازیاں، تجارت کا ٹوٹنا، کنبوں کا ٹوٹنا. ایک بیماری ہے، ادھر سے سنا ادھر پہنچایا، ادھر سے سنا ادھر پہنچایا، ادھر دیکھا ادھر لے گئے، ادھر دیکھا ادھر لے آئے. یہ ایک بیماری عربی میں جس کو نمیمہ کہتے ہیں، اردو میں جسے چغلخوری کہتے ہیں، غیبت سے زیادہ خطرناک، زیادہ بری، زیادہ نقصان دہ یہ بیماری جو ہمارے معاشرے میں دیمک کی طرح لگی ہوئی. دن بھر ہمارا کام تقریباً یہی ہوتا ہے، ادھر کسی نے ادھر، ادھر کس کو نہیں ادھر. میرے عزیزوں، مومن نہیں ہو سکتا مومن جب تک کہ وہ اپنے اندر تین صفتیں پیدا نہ کرے. تین کمال، ایک اللہ کا کمال، ایک نبی کا کمال، ایک معصومین کا کمال. میں نے روایت جس موضوع کے لیے سنائی ہے اس میں پہلے مرحلے پر اللہ کا کمال، توجہ دیجیے گا. روایت کہتی ہے کہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کا کمال کیا ہے؟ اللہ ہمارے سارے عیبوں کو جانتا ہے، ہماری ساری برائیاں اس کی نگاہوں میں ہیں. عمل نہیں ہمارا، دلوں میں خیالات جو پیدا ہوتے ہیں، دماغوں میں جو واہمیں آتے ہیں ان سے بھی واقف، مگر وہ سب جان کے بھی عیبوں پر پردے ڈالے رہتا ہے. معصوم کہتے ہیں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر یہ صفت پیدا نہ کر لے کہ جن دوسروں کی برائیاں اس کے سامنے آئے بھی ان پر پردہ ڈالنے کی عادت ڈالے، انہیں پھیلانے کی عادت نہ ڈالے. جب تک اپنے اندر مومن اور مومنہ دونوں یہ صفت پیدا نہ کریں. کسی کی کوئی کمی دیکھی تو فوراً SMS شروع ہو گئے، فوراً ٹیلی فون شروع ہو گئے، فوراً ای میل شروع ہو گئے. شیطان نے تو اور وسیلے بڑھا دیے. نمیمہ، چغلخوری، برائی کے پھیلانے کے ذریعے اتنے تیز رفتار ہو گئے ہیں، بس کہیں سے کچھ ہاتھ لگ جائے مارکیٹ میں ہر خبر کچی پکی، صحیح غلط، اگر صحیح بھی ہے تو ناجائز ہے اس کا نشر کرنا. اگر واقعاً کسی نے شراب پی ہے تب بھی جائز نہیں ہے کہ میں SMS کرتا پھروں میں نے آج فلاں صاحب کو شراب پیتے دیکھا ہے، میں آ کے لوگوں کو بتاتے پھروں. صرف ایک جگہ اصلاح کی ہے. اگر اصلاح کے لیے ضرورت ہے تو بس وہاں جواز ہے، مگر وہ بھرے میدان میں نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، مومن نہیں ہو سکتا. یہ بڑی بیماری ہمارے معاشرے اور سماج کی ہے جو ہمیں نہ جانے کتنا نقصان پہنچا رہی ہے. ادھر کی بات سنی ادھر لگا دی، ادھر کی لگے سنی ادھر کہہ دی، دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، 2 دن نہیں لگتے، 2 گھنٹے نہیں لگتے، 2 منٹ نہیں لگتے، کتنے کنبے سے ٹوٹ جاتے ہیں. ادھر کی اماں، بیگم کی اماں ادھر کشتی لڑ رہی ہیں اور شوہر کے ابا ادھر تال ٹھوکے کھڑے. کچھ انہوں نے کہا، بیچ میں خالہ، ان کی خالہ ان کی پھپھو، ادھر پھپھو بن کے آئی، ادھر خالہ بن کے آگے سنایا، پھر ادھر خالہ بن کے سنا، ادھر پھپھو بن کے سنایا، گھر اجڑ گئے. میں یہ سب دن رات آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں. کہنے کی ہمت نہ ہو کسی میں، مگر سچائیاں یہی ہیں. میرا ایک مذہب کی روشنی میں ذاتی تجربہ یہ بھی ہے کہ جب میاں اور بیوی کے آپس میں اختلاف ہو تو ماں باپ حتی الامکان اپنے کو اس سے دور رکھیں. یہ خود نپٹ لیتے ہیں، یہ خود سمجھ لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دونوں طرف کے ماں باپ کی دخل اندازی بہت بگاڑتی ہے. اب اگر یہ دکھائی دے کہ یہ نہیں
نپٹ پا رہے ہیں، تب قرآن کہتا ہے کہ پھر دونوں طرف کے بزرگوں کو ساتھ ملا کے بٹھاؤ اور مسئلے کو حل کرو. یہ نہیں کہ ادھر سے یہ پم کر رہے ہیں ادھر سے وہ پم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گھر اجڑ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. ماں کو خیال نہیں میری بیٹی شوہر کے بغیر کیسے رہے گی، شوہر کے ماں کو بھی خیال نہیں ہے کہ بیوی کا نہیں ہونے دیا تو میرے مرنے کے بعد یہ لاوارث ہو کے کیسے جیے گا. اپنی اپنی غرض میں گھروں اور زندگیوں کو بزرگ معاذ اللہ معاف کرے ہمیں لیکن تباہ کر رہے ہیں. نوجوانوں کی ناسمجھی ہے اور بزرگوں کی حد سے زیادہ تجربے کاری ہے. خدا کے لیے چونکیے، جاگیے. یہ ادھر کی ادھر لگانے کی عادتیں انتہائی نقصان دہ اور برباد کرنے والی ہیں. بس میں اپنی بات کو ختم کروں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں نے زبان کے قابو کے سلسلے میں گزشتہ کئی دنوں میں آپ سے ایک گزارش کی ہے جھوٹ سے رکنے کی. اب یہ دوسری گزارش ہے. غیبت سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ یہ ادھر کی بات ادھر لگانا چغل خوری ہے، جس کے نہ جانے کتنے جدید راستے نکل آئے ہیں. دیکھا تم نے فیس بک پہ، فیس بک پہ کون فاسق کمبخت بیٹھا ہے ہمیں کیا پتا. وہ آیت قرآنی ہے، نیٹ پہ آیا ہے. نیٹ پہ کون بے ایمان شیطان بیٹھا ہے آپ کو کیا پتا. قرآن کہتا ہے جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی غیر عادل انسان کوئی خبر لے کے آئے، میں نے لفظ بچا کے کہا ہے تاکہ آپ سمجھیں. غیر عادل کو فاسق کہتے ہیں. دو ہی قسمیں ہیں مومن کی. یہ کافر کی قسمیں نہیں ہیں، یہ مسلم کی قسمیں نہیں ہے، یہ مومن کی قسمیں ہیں. عادل یا فاسق. عادل وہ جو نماز پڑھا سکے، سادی زبان میں نماز پڑھا سکے، یعنی جس میں عدالت اتنی پائی جاتی ہے جسے دیکھنے والے کہیں یہ اچھا، اس کے ارد والے کہیں اچھا، گناہ کبیرہ نہیں کرتا، کوئی بڑا گناہ ہم نے نہیں دیکھا اس سے، اور گناہ صغیرہ کرتا ہے تو جلدی سے پلٹ آتا ہے، دہراتا نہیں. تو مومن یا فاسق ہے یا عادل ہے، تیسری کوئی قسم نہیں ہے. ہم خبر سن کے، قرآن کہتا ہے اگر خبر عادل ہے تو توجہ دو، اور اگر فاسق کی خبر غیر عادل کی خبر ہے تو ایسے نہ مان لینا. فتبینوا، تحقیق کرو، پتا چلاؤ سچ ہے کہ نہیں ہے. اور پھر روایات کہتی ہیں مومن کی کسی عمل کو دیکھ کے غلط لگے لیکن اس کا کوئی صحیح کرنے کی تعویل ہو سکتی ہے تو ویسے کر لو. اگر ایک جگہ ایک بار سے بھی نکل رہا ہے اور تم کو لگتا ہے کہ شراب پی کے نکلا ہوگا، لیکن ایک خیال آئے کہ ہو سکتا ہے اس بار میں اس کا ہم وطن کوئی غیر مسلم نوکری کرتا اس سے ملنے آیا ہو، پینے نہ آیا ہو، اگر یہ تعبیر کر سکتے ہو کر لو. اس حد تک معاشرے کو پاک اور صاف خیالات کا مذہب رکھنا چاہتا ہے. تو اللہ کا کمال اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اگر مومن بننا ہے کہ عیبوں پر نگاہ نہ رکھی جائے، عیب چھپا کے رکھے جائیں. اب اس کے بعد روایت کے دونوں فقرے بھی سن لیں، کہیں نہ کہیں کام آئے گئے. کہا دوسری صفت نبی کی اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی. نبی کی صفت کیا تھی؟ ہر ایک کے ساتھ مدارات، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ، ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی، ہر ایک کے ساتھ جھک کے ملنا، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. مدارات الناس. صفت پیغمبر یہ ہے. کفار کے سردار آتے تھے، اپنے قبیلے میں صاحب عزت ہوتے تھے، پیغمبر اپنی ابا بچھا کے بٹھاتے تھے، یہ اپنے قبیلے میں صاحب عزت ہے، اس کی عزت ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہم نفرتیں بانٹ رہے ہیں، ہم نفرتیں بانٹنے لگے ہیں، ہم اپنے فرش عذاب پہ آنے سے روکنے لگے اپنی باتوں سے، تن سے، تشریح سے. ہمیں چوکنا چاہیے. سیرت پیغمبر کیا ہے؟ مدارات الناس. عام انسانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، خاطرداری کرنا، اخلاق سے ان کو لانا اپنی طرف، اخلاق سے اپنی. قوموا دعاتن بغیر السنتکم. معصومین نے کہا ہے زبان سے نہیں، اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کو دعوت دین حق دینے کی عادت ڈالو. تیسری صفت جو مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اندر نہ پیدا کرے، امام کی، ائمہ کی صفت، وہ کیا ہے؟ کہ صبر علی المصیبہ. مصیبتوں پر صبر. نہیں ابھی مسائل نہیں پڑھوں گا، آپ رونا بھی شروع کر دیں گے، ابھی میں نہیں پڑھوں گا مسائل. مشکلات زندگی میں پیش آئیں گی مومن کی. مومن جب مومن ہوا، اہل بیت سے رشتہ کیا تو کہا ہے تم نے ایمان اختیار کیا، مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، دشواریوں کے لیے تیار ہو جاؤ. میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، گھر چھیننے کے لیے تیار ہو جاؤ. مومن ہونے کا مطلب ہے تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا. مشکلات پڑے تو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. مومن نہیں ہو سکتا جب تک مشکلات پر برداشت کی طاقت اپنے اندر نہ پیدا کرے. اپنے ملکوں میں یہ قوت ہمارے اندر بہت تھی،
لیکن یہاں آ کے یہ قوت ہم سے چھنتی چلی جا رہی. چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی زحمتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی, قوت برداشت گھٹ رہی ہے. ماہ مبارک رمضان اس قوت برداشت کو بڑھانے کا بھی زمانہ ہے. بھوکا رہ کے بھی غصہ نہ آنے پائے, بالکل سناٹا غصے میں بس. میرے عزیزوں, اخلاق رسالت میں جو سبق ہمیں دیا ہے, نیکیوں کو پھیلانا ہے, برائیوں کو مٹانا ہے, اس میں ایک مشکل اور مصیبت جو ہمارے معاشرے میں اس وقت کھا رہی, ادھر کی بات ادھر پہنچانا, ادھر کی بات ادھر لانا, اور اس میں انتہائی درجہ نقصان ہو رہا ہے, گھر برباد ہو رہا ہے. میں اس سلسلے میں بس آخری بات اپنے بھائیوں اور بہنوں دونوں سے کہہ کے اور اپنی گفتگو ختم کروں, وقت نماز نزدیک آ گیا ہے, کہ اس چغل خوری کا, ادھر کی بات ادھر پہنچانے کا نقصان صرف معاشرے کو نہیں ہوتا, صرف انہیں نہیں ہوتا جن کے بیچ ہم یہ حرکت کر رہے ہیں, خود اس کو بھی ہوتا ہے جو یہ غلطی کر رہا. میں اس کے ایک روایت کے ذریعے آپ کے سامنے اس بات کو آسانی سے پہنچا سکتا ہوں. بچوں کو واقعات بھی یاد رہ جاتے ہیں. اچھا, یہ بچپن سے اگر ہم دھیان دیں, بچے آپس میں جب کم فاصلہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی شکایتیں بہت کرتے ہیں, تڑا تڑ دن بھر ممی یہ اور پاپا وہ, ممی یہ اور پاپا وہ. ہم بھی کہتے ہیں اچھا ہاں ابھی ہم ماریں گے, ابھی پیٹیں گے. میں نے کسی مقدس عالم کے لیے نجف کے سنا تھا, ان کے واقعات میں, کہ ہم لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں نا, چھوٹے نے شکایت کی کہ بڑے نے ہم کو مارا, ہم نے کہا ابھی ہم اسی پٹائی کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم ارادہ تو ہے نہیں پٹائی کا, تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو عالم کے لیے سنا کہ جب بچہ ان سے شکایت کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ فرض کرو ابھی ماریں گے. ماریں گے نہیں, عالمانہ جواب, تم فرض کرو کہ ماریں گے, جھوٹ سے بچنے کے لیے یہ نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی دن سے ان کی ہمت توڑنا چاہیے شکایتیں کرنے کی. یہی کیسے توڑنا ہے؟ بڑے نے چھوٹے نے آگے بڑے کی شکایت کی, ہم نے چھوٹے کو سمجھایا, ارے تمہارا بڑا بھائی بیٹا پیار کیا تم نے, ادھر بڑے کے پاس گئے, بیٹا یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے, چلو اس کو پیار کرو. یعنی شکایت پر ایکشن لیا ہم نے تو چغل خوری کی عادت پکی کی. پھر یہ ابھی بھائی بہنوں میں چل رہی, پھر یہ پورے معاشرے میں چلے گی. لیکن اگر شکایت کو نظر انداز کیا جائے گا تو یہ دھیرے دھیرے گھٹتا چلا جائے گا. چاہیں تو اپنے گھر میں تجربہ کر لیں, چاہیں تو پورے معاشرے میں تجربہ کر لیں. مجھ سے کوئی آگ لگائے آگ آپ کے لیے, میں اس پر کوئی ایکشن نہ لوں, 2-4 دن آگ لگانے کے بعد یہ دیا سلائی ماچس میرے پاس سے کہیں اور چلی جائے گی, اور 2-4 جگہ میں آگ لگا پائے گی تو یہ خود ہی بجھ جائے گی. لیکن اگر کوئی اس عادت کو نہیں چھوڑتا تو یہ نہ سمجھے نقصان خالی اس کو, اس معاشرے کو ہو رہا ہے جن کے درمیان وہ لڑا رہا, لگا رہا ہے, آگ لگا رہا. ہمارے یہاں کہتے تھے لوکا لگانا. لوکا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ آپ کیا جانے یہ زبان, آپ نے وہ چیزیں نہیں دیکھی, ہم تو اب بھی دیکھتے ہیں. گھروں میں ماچس نہیں ہوتی تھی, چولہا جلانے کے لیے کہتے جاؤ آگ مانگ کے لے آؤ. اس گھر میں ابھی لکڑی جلتی ہے, وہاں انگارا ہوگا, وہ انگارے مانگ کے آیا کرتے تھے. تو وہ پھوس کا اتنا بڑا مشعل, ایسی جو ٹارچ کل بچے کہہ رہے تھے گیس کی جلائی ہوئی, اس کی پھوس کی بناتے تھے. وہ جب خوب زور سے جلتا تھا تو کھیتوں میں گھاس جلانے کے لیے, کھلیان صاف کرنے کے لیے یوں لگایا جاتا تھا, ایک مرتبہ بٹ سے جل جاتا تھا. اس کو کہتے تھے لوکا لگانا, یعنی ایک بار میں جلا کے خاک کر دیا. تو چغل خوری کے لیے ہماری بزرگ خواتین کہتی تھی لوکا لگاتا ہے, یعنی ایک بار میں جلا کے خاک کر دیتا ہے. یہ لوکا خالی دوسروں کو نہیں لگاتا, اپنے کو بھی لگاتا. وہ جلدی سے واقعہ سن لے, وقت ختم ہو گیا. جناب موسیٰ کے دور میں قحط پڑا ہے, بارش نہیں ہوئی. نماز استسقاء کے لیے نکلے ہیں, دعا استسقاء کے لیے نکلے ہیں, بارش کی دعا کرنے کے لیے. شریعتیں بدلی ہیں, کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں, کچھ بالکل ویسے ہی ہیں. دعا اس وقت بھی تھی, آج بھی ہے. نماز اس وقت بھی تھی, آج بھی ہے. کیفیتیں زیادہ تھوڑی بدل گئی ہیں. بارش کے لیے آج بھی ہے, جب قحط پڑے بارش نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ پوری بستی کے لوگ ایک ساتھ, مرد عورت بچے بوڑھے کمزور طاقتور, سب نکل کے بستی چھوڑ کے کسی میدان میں جائیں. اپنے لباس کو جیسے ابا ہے اس کو الٹ کے ڈالیں تاکہ لگے کہ ہم بہت پریشان ہیں, اور کمزوروں کو, بوڑھوں کو, بزرگوں کو, عورتوں کو, بچوں کو لے کے جائیں. اللہ ان کی آواز زیادہ سنتا ہے. ہمارے جیسے مسلمانوں کی کم سنتا ہے, بوڑھے کی زیادہ سنتا ہے, کمزور کی زیادہ سنتا ہے, کم بچوں کی زیادہ سنتا ہے, کمزور خواتین کی زیادہ سنتا ہے, جو کمزور ہیں, بیمار ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے گود میں مالک, ان کی زیادہ سنے گا. سب کو لے کے جب جائیں دعا کریں. جناب موسیٰ لے کے نکلے, پانی کی دعا ہو رہی, بارش نہیں ہوتی, دعا ہو رہی بارش نہیں ہوتی, دعا ہو رہی بارش نہیں ہوتی. ہم بہت شکایتیں کرتے ہیں, نہ جانے کیا بات ہے. مولانا سب کچھ کرتے ہیں, علم سے لپٹ کے بھی دعا کرتے ہیں, تعویذ سے لپٹ کے دعا, سجدے میں بھی دعا, اور جو تعویذ بتایا مولانا نے, جو دعا بتائی اور جو ذکر بتایا اور جو ورد بتایا, سب کا ڈالا, مگر دعا نہیں ہوتی, پوری ہوتی.
اسباب بہت ہوتے ہیں، میں ایک نمونہ خالی رکھ رہا ہوں. پورے معاشرے میں اگر یہ پریشانی پیدا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، سب کو اگر یہ شکایت ہے تو ایک مشترکہ بیماری کہیں ڈھونڈنا پڑے گی. شاید ایک نمونہ اس کا یہ ہو، کہا بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہوئی، دعا ہو رہی، بارش نہیں، دعا، بارش، دعا نہیں. آخر میں کلیم خدا ہے ادھر سے آیا کہ موسیٰ بارش تو نہیں ہوگی، دعا تو قبول نہیں ہوگی، کہ جیسے کرنا ویسے کرنا. اپنے لفظوں میں روایت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا. کہ دعا تو آپ نے بالغ تو نے جیسے کہا ویسے سب مل کے کر رہے ہیں، مگر بارش کیوں نہیں ہوگی؟ کہا بارش اس لیے نہیں ہوگی کہ تمہارے اس مجمع کے درمیان جو دعا کرنے والا ہے مجمع، اس میں ایک نمام آیا، چغل خور. ایک چغل خور ہے اس میں، سب نہیں، ایک چغل خور ہے. جب تک یہ دعا کرنے والوں کے درمیان ہے ہم تمہاری کسی کی دعا نہیں سنیں گے. تو جناب حسن کا مالک بتا دے وہ کون اس نالائق کو ہم نکال دیں. اب سنیے جواب الہی، بتا دے وہ کون، ہم اس کو نکال دیں. جواب الہی سنیے، کہ کرم پروردگار اور رحمت پروردگار کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. کہا موسیٰ میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں کہ چغل خوری بری بات ہے اور اس سے روکنے کے لیے کر رہا ہوں، اور میں خود چغل خوری کروں؟ میں بتاؤں تمہارے درمیان وہ بری عادت والا کون ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا. یہ ہے کریم. تو پھر کیا ہو؟ طے کیا کون ہے نہیں پتا، ہے ہم میں کوئی ایک. سب نے مل کے اجتماعی استغفار کیا، پہلے مل کے توبہ کی، مل کے استغفار کیا. جب سب نے مل کے استغفار کر لیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور بارش آ گئی. بس میرے عزیزو، نہ میں آپ کو کوئی الزام دے سکتا ہوں نہ آپ مجھے کوئی الزام دے سکتے ہیں، لیکن ہم سب مل کے ٹھیک ہونے کی مہم تو چلا سکتے ہیں. ہم سب کچھ برائیاں کم کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، کل بارگاہ الہی میں جواب تو دے سکتے ہیں. اور میں نے نبیوں سے جملے دیکھے ہیں، اولیاء سے جملے دیکھے ہیں کہ مالک میں تیری نافرمانی کروں گا اور کروں گا اور کروں گا اور کروں گا، اگر تو نافرمانی سے روکنے میں میری مدد نہیں کرے گا، تیری مدد کے بغیر کہاں کر سکتا ہوں میں کچھ. تو اگر ہمارے اپنے ذمہ ہوتا ان پرانی عادتوں کو چھوڑنا، اپنی طاقت پہ تو ہم مجبور اور بے کس سمجھتے اپنے کو، لیکن جب وہ کریم ادھر سے مدد کرنے کے لیے موجود ہے، وہ رحیم و کریم بندے اس کے نجف و کربلا و مدینے و مکہ و سامرا کاظمین سے موجود ہیں، اور وہ کریم ابن کریم پردہ غیب سے موجود ہے، تو لاوارث محسوس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ چھوٹی سی کوشش ہم شروع کریں، کامیابیاں ان کے دعاؤں کے ذریعے، ان کی شفاعتوں کے ذریعے رحمت پروردگار انشاءاللہ دینے والی. بس میرے عزیزوں میں اپنی گفتگو کو یہ پہ ختم کروں. میں روزانہ کچھ ایسے تذکرے کرتا ہوں جس سے مجھے خوف ہوتا ہے کہ کسی کا دل دکھ سکتا ہے، لیکن اللہ گواہ ہے ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری وہ برائیاں جو نسلوں میں اس طرح آ گئی ہیں کہ ہمیں ان کے برے ہونے کا احساس بھی نہیں رہ گیا ہے، ان برائیوں پر ہماری توجہ اور دھیرے دھیرے کنٹرول کر کے اس کو اپنے اندر سے کم تو کیا جائے. زبان پر قابو حاصل ہوگا تو نہ جانے کتنی بیماریوں سے اور برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اور کتنے نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے. جس مشن کو کربلا میں حسین نے اپنی قربانیوں کے ذریعے جاری کیا تھا، دوری، گناہوں سے دوری اور اللہ سے قربت. یزید اور حسین کے درمیان کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، دشمنوں نے اس کو 100 رنگ دیے ہیں. 2 شہزادوں کی لڑائی کسی نالائق نے قرار دیا، 2 قبیلوں کو جنگ کسی نالائق نے قرار دیا، حکومت کا جھگڑا کسی نے قرار دیا. لیکن یزید اور حسین کے درمیان جو جنگ تھی وہ آپ جیسے معرفت سمجھ سکتے ہیں. یزید اور حسین کے درمیان حکومت کی جنگ نہیں ہے، خاندانوں کی لڑائی نہیں ہے، کنبوں کی جنگ نہیں ہے، ذاتی جنگ نہیں ہے. یزید اور حسین کے درمیان صرف ایک بات کی جنگ ہے، یزید خود کو منوانا چاہتا ہے اور حسین خدا کو منوانا چاہتا ہے. بس میرے عزیزوں، خدا کے سامنے سجدے کر کے، تکبیریں کہہ کے، قیام و قعود کر کے حسین کے اس پیغام کو ہم آگے بڑھاتے رہیں، جس پیغام کو حسین نے سجدے پا لمحہ آخر میں خاک پہ سجدے کر کے بھی پہنچایا ہے، اور سر کٹنے کے بعد نوک نیزہ کی بلندی سے بھی اس آواز کو بلند کیا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. آج کے میزبان حضرات کے مرحومین، خصوصیت سے ان کی طرف سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ حضرات مرحوم سید غلام شبیر حسین شاہ ابن سید شفقت حسین شاہ کی روح کو ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی توحید کر کے تلاوت کر کے ایثار کر
یہ ولد نہیں لکھا، ولد نہیں لکھا، والد لکھا. سید غلام شبیر حسین شاہ، والد سید شفقت حسین شاہ.